موضوع ہے مدینے کی حاضری۔ وہ کون سا دل ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا؟ وہ کون سا دل ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا؟ روایات میں آتا ہے ایک شخص کا قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں حج لکھا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا مالک و مولا، یہ میرے نامہ اعمال میں حج کیسا ہے؟ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ تو آواز آئے گی، اے میرے بندے، تو نے حج تو نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے حج کے لیے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا۔ ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تمہارے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا ہے۔ اہل ایمان تو اس خواب کی طرف راغب ہیں جن کا دل یاد مدینہ میں تڑپتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، خاک طیبہ از دو عالم خوش درست، خون کے شہرے کہ آجا دل پرست۔ اس لیے کہ وہاں محبوب کا ڈیرا ہے، محبوب کا بسیرا ہے۔ کل منصوب الی محبوب محبوب، جو چیز محبوب سے نسبت رکھتی ہے وہ محبوب ہو جاتی ہے۔ پائے سگ گسید مجنو خلق، گفتہ اینچے گود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنو کو کتے کے پاؤں چومتا ہوا پایا۔ اس نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ کہا کیوں چوم رہے ہو؟ کہا یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے میں جاتا ہے۔ یار جو کتا یار کے کوچے سے گزر جائے وہ تو پاؤں چومنے کے قابل ہو، تو پھر ذرا تصور تو کریں کوچہ محمد کا مقام کیا ہوگا۔ وہ کوچہ جہاں پر فرشتے جھاڑو دیتے ہوں، وہ کوچہ جہاں محبوب خراب ناز کرتا رہا ہو، چلتا رہا ہو، جلوہ گر رہا ہو۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شہر مکہ ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، لیکن وجہ بیان فرما دی کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ یہاں پر عزت کے مقام اور بھی ہیں، حجر اسود ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور بہت کچھ ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں نے مکے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ فرمایا محبوب اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر میں تو رہتا ہے، اس بلد میں، اس شہر میں تو رہتا ہے، تیری سانسوں کی خوشبو بکھری ہے اے محبوب، لہذا جہاں تو ہوگا وہاں کی گلیاں بھی ہمیں پیاری لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے اور بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے قلم اٹھایا، فرمایا تیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے؟ اور ایک عاشق بولا یار یہ ویسے نہ چھیڑو، ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی کسی اور کو افضل کہے۔ ایک اور عاشق بولا، کہنے کا کیوں بحث کر رہے ہو؟ کہا یہ ساری برکتیں حضور کے قدموں کی برکت سے ہے۔ حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ برکت تو ان کے قدموں کی ہے نا۔ جہاں جہاں سے محبوب گزرتے جائیں گے برکتیں ساتھ ساتھ گزرتی جائیں گی۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علی رحمہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے، اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم اس پیڑ کے نیچے۔ اللہ اکبر۔
کیسا تخیل ہے، کیسا تصور ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. وہ پیڑ طائف تھا، مکہ تھا، غار ثور تھا، جبل احد تھا، مدینہ تھا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اہل ایمان تو مکے میں چلے جائیں تو وہاں بھی حضور کی خوشبو ہے، مدینے میں چلے جائیں تو وہاں بھی حضور کی خوشبو ہے. اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ ظہوری صاحب نے علی رحمہ نے حد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. غار ثور میں گئے تو سرکار نظر آئے، غار حرا میں گئے تو سرکار نظر آئے، حرم کا طواف کیا تو سرکار نظر آئے، رمل کیا سرکار نظر آئے. کیسی عکاسی کی ہے. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. چاہے مکے میں چلے جاؤ، چاہے مدینے میں چلے جاؤ، جہاں رکو گے، جہاں جس بستی میں ٹھہرو گے وہاں سرکار کی ہی جلوہ گری ہوگی. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. تو گھر گھر حضور کا نام ہے، گلی گلی حضور کی یاد کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں. مشکات